لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ سارے اہل ایمان کے لیے نیکیوں کا موسم بہار سمجھا جاتا ہے. اس مبارک مہینے میں دل کی زمین تقوی کے بیج کو قبول کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتی ہے اور عام دنوں کی بنسبت زیادہ مستعد اور سازگار ہوتی ہے. اس مبارک مہینے کے اندر ایک طرف تو اللہ رب العالمین کے انوارات اور برکات اور رحمتوں کا نزول انسانوں کے مردہ دلوں کی زمینوں میں نئی جان ڈال دیتا ہے. تقوی کا نور انسانوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے اور نیکی کا شوق پیدا کر دیتا ہے. تو دوسری طرف ایک ایسا خوبصورت ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کی برکت سے ہر مسلمان کے دل میں نیکی سے محبت اور برائی سے نفرت پیدا ہونے لگتی ہے. چنانچہ یہ مہینہ جب بھی اس مہینے کی آمد ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جمع فرماتے اور ماہ شعبان کے آخر میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور اس خطبے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام کے دلوں میں رمضان کے مہینے کی عظمت پیدا ہو اور رمضان کے مہینے کے مقصد کو پہچان کر وہ اس مہینے کی برکات سے زیادہ نفع حاصل کر سکے، نیکی اور تقوی حاصل کرنے کا شوق ان کے دلوں میں پیدا ہو. تو آج جمعہ کے اس خطبہ میں بھی آپ حضرات کے سامنے اسی مبارک خطبے کا ذکر کروں گا جس میں ہم سب کو یہ نیت کر لینی چاہیے کہ یہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک خطبہ ہے گویا ہم سب اس کے براہ راست مخاطب ہیں، اور اس مبارک خطبے کے اندر
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے جتنی بھی ہدایات دی جائیں گی وہ ساری کی ساری ہدایات ہمارے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام شعبان کے مہینے کے آخر میں جو خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس خطبے میں ارشاد فرماتے کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے پاس ایک عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے، اور رات کا قیام یعنی تراویح کی نماز اسے اللہ رب العالمین نے نفل کے درجہ میں رکھا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کرتے کہ اس مبارک مہینے میں ایک رات ایسی آنے والی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو انوارات اور جو برکات اس ایک رات میں عبادت کر کے انسان کو حاصل ہوتے ہیں وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی حاصل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی محبت اور اللہ کا جو قرب اس رات کی برکات سے حاصل ہوتا ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو تھوڑا مزید واضح فرما دیا، فرمایا کہ اس رات کو تم نے رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرنا ہے، اور آخری عشرہ کی بھی طاق راتوں میں 21 کی رات، 23 کی رات، 25 اور 27 اور 29 کی رات میں۔ یہ پہلی بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا کرتے۔ دوسری بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ یہ جو مبارک مہینہ ہے اس مبارک مہینے میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے کے لیے تم جب بھی کوئی نفل کام کرو گے، کوئی ایسا عمل کرو گے کہ جس کا درجہ فرض سے نیچے ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے تمہیں فرض کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے، اور اگر تم کوئی فرض ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ بعض لوگ فرائض سے مراد لیتے ہیں صرف فرض نمازیں، اور نوافل سے مراد لیتے ہیں صرف نفل نمازیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ فرائض میں ہر وہ کام داخل ہے کہ جس کا قرآن و مجید کے اندر، قرآن و سنت کے اندر ہمیں تاکید کے ساتھ حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، اور آپ اس بات سے بخوبی طور پر واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر صرف نماز فرض نہیں کی، نماز کے علاوہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، نماز کے علاوہ صاحب استطاعت لوگوں پر حج بھی فرض ہے، نماز کے علاوہ روزے بھی فرض ہیں، علم کا سیکھنا بھی فرض ہے، حلال اور حرام کی پہچان مسلمان کو ہونا یہ بھی فرض ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر اس فریضے کی ادائیگی بھی فرض ہے، دعوت و تبلیغ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی فرض ہے، اور اس کے علاوہ اپنے والدین کے حقوق ادا کرنا،
اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنا، اپنے قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے جو بھی حقوق ہمیں شریعت بتاتی ہے ان تمام حقوق کی ادائیگی ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور پھر جن باتوں سے اللہ نے منع فرما دیا ان سے اپنے آپ کو بچانا بھی فرض ہے۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی لگانا، سود کھانا، رشوت کھانا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کہ جن سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا بھی فرض ہے۔ اور نوافل کے اندر صرف نفل نماز نہیں یا نفلی صدقہ اور خیرات نہیں، بلکہ ہر وہ عمل داخل ہے کہ جو عمل جس کا درجہ دین اسلام کے اندر وہ فرض سے نیچے ہے۔ مثال کے طور پر آپ مسجد سے باہر نکلے اور گلی کے اندر آپ جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کوئی کانٹا یا شیشے کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، آپ نے اس کانٹے کو ہٹا دیا، سائیڈ پہ کر دیا، آپ نے اس شیشے کے ٹکڑے کو ہٹا کر سائیڈ پہ کر دیا اس نیت سے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ اس عمل کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ فرض کے برابر عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ایسے اعمال ہیں کہ جن کا شمار نوافل میں ہوتا ہے، مثلاً آپ کاروباری حضرات یا دکاندار ہیں، آپ کاروبار کرنے والے ہیں، آپ کے پاس جو چیز موجود ہے آپ اس پر نفع حاصل کریں، شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، لیکن اگر رمضان کے مہینے میں آپ اس پر نفع کم لیں گے تاکہ مسلمانوں کو فائدہ ہو، زیادہ سے زیادہ مسلمان روزہ رکھیں، رمضان کی برکات سے فائدہ اٹھائیں، اس نیت سے اگر آپ نفع کم حاصل کریں گے اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو فرض کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو فرض منصبی عطا کیا ہے آپ اس کو بحسن و خوبی نبھائیں، اور اس کی ڈیوٹی کا جو وقت ہے اگر آپ اس سے زیادہ وقت لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو فرض کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے میں صرف ہم نے فرض نماز پر اکتفا نہیں کرنا، صرف ہم نے نفلی نماز پر اکتفا نہیں کرنا، بلکہ دین اسلام کے اندر جتنے بھی فرائض ہیں، واجبات ہیں اور جتنے بھی نوافل نفلی کام ہیں ان تمام پر اپنے آپ کو مواظبت اور ہمیشگی کے لیے پیش کر دینا ہے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب آپ ایک پورا مہینہ اس پر عمل کریں گے تو سال کے جو باقی 11 مہینے ہیں اس کے اثرات ان باقی 11 مہینوں میں بھی باقی رہیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم نے صرف فرض نمازوں پر اکتفا کر لیا، ہم نے صرف نفل نمازوں پر اکتفا کر لیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ ناقص تقوی رکھنے والا انسان ایک طرف تو یہ تہجد گزار ہوگا، اشراق، اوابین، چاشت کوئی نفل نہیں چھوڑے گا، نماز پہلی صف میں آ کے پڑھے گا، لیکن دوسری طرف چونکہ تقوی ناقص ہے اور اس نے صرف نماز کو فرض سمجھا ہے، اس نے صرف نفلی کام نماز پڑھنے کو سمجھا ہے، باقی شریعت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو پھر اس کے شر سے نہ اس کے پڑوسی محفوظ ہوں گے، نہ گلی محلے والے محفوظ ہوں گے، اس کی زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر جاری ہوگا، اللہ اللہ کرتا ہوگا، لیکن اس کی زبان دوسری طرف غیبت بھی کرتی ہوگی، اس کی زبان چغلیاں بھی کرتی ہوگی، اس کی زبان سے گالیاں بھی نکلتی ہوں گی، اس کی زبان سے لوگوں کو برا بھلا بھی کہا جائے گا، تو ایسا تقوی یہ الٹا انسان کے لیے نقصان بن جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان دین کے ایک شعبے میں تو اپنے آپ کو مضبوط بنا لیتا ہے اور باقی شعبوں کو بالکل ترک کر دیتا ہے یا ان میں کمزور ہوتا ہے تو فرمایا کہ ایسا شخص یہ جنتی نہیں، یہ بھی جہنمی ہے۔ اور اللہ کے نبی کے پاس 2 عورتوں کا معاملہ آیا، صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک عورت وہ ایسی ہے کہ فرائض بھی ادا کرتی ہے، واجبات بھی ادا کرتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتی، اور دوسری طرف وہ عورت کہ فرائض ادا کرتی ہے، واجبات بھی ادا کرتی ہے، نفلی کام زیادہ نہیں کرتی، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے۔
اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچاتی ہے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ دوسری عورت یہ جنتی ہے اور پہلی عورت وہ جہنمی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کے ہر شعبے میں انسان کو کامل طور پر داخل ہو جانا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صرف یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، صرف یہ نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ دو، صرف یہ نہیں کہ روزے رکھو، فرمایا کہ اسلام کا جو بھی حکم ہے اس حکم پر تمہیں عمل کرنا پڑے گا اگر تم اپنے آپ کو جنتی بنانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو اللہ کا محبوب اور اللہ کا پیارا بنانا چاہتے ہو۔ تو یہ دوسری بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ رمضان کے مہینے میں اگر تم کوئی نفلی کام کرو گے اس کا ثواب فرض کے برابر، اگر کسی فرض پر عمل کرو گے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ بڑھا کے تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اور تیسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کرتے کہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ صبر کا مہینہ۔ اور صبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لینا۔ کس بات میں؟ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی میں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے سے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف کوئی آزمائش آ جائے تو اس پر صبر کرنا، برداشت کرنا اس کو کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اللہ ہی اسے ٹالیں گے۔ تو یہ صبر کا مہینہ ہے۔ یہ صبر کا مہینہ کیسے ہے؟ ظاہر ہے کہ جب آدمی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے تو روزے کی حالت میں وہ کھانا نہیں کھاتا، وہ پانی نہیں پیتا، جائز خواہشات کو بھی برا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے منع فرما دیا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے، تو وہ اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمان کی ایسی تربیت فرماتے ہیں کہ جس سے اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے، احساس پیدا ہوتا ہے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے بارے میں۔ جب آپ روزہ رکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ جب آپ روزہ رکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے۔ جب آپ روزہ رکھیں گے آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ بھوک اور پیاس کیسے برداشت کی جاتی ہے۔ میں نے تو صبح سے لے کر شام تک کا روزہ رکھا ہے۔ جن لوگوں کے پاس ہفتہ ہفتہ کھانے کو نہیں ہوتا، جن لوگوں کے پاس مہینوں گزر جاتے ہیں کوئی اچھی چیز انہیں کھانے کو نہیں ملتی، تو فرمایا کہ یہ مہینہ ہمدردی اور غمخواری پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ تمہارے دل میں احساس پیدا کرے گا یہ مہینہ، تمہیں اس بات کی تربیت دے گا کہ تم نے اس مہینے کو گزار کر اپنے دل میں دوسرے مسلمان بہنوں بھائیوں کے لیے بھی ہمدردی اور غمخواری کو پیدا کرنا ہے۔ پانچویں نمبر پر اللہ کے نبی اس خطبہ میں یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ مبارک مہینہ اس کے 3 عشرے ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا عشرہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا تم نے اپنے آپ کو مستحق بنانا ہے۔ اس کے دوسرے عشرے میں تم نے اللہ کی طرف سے اپنے آپ کو مغفرت کا مستحق بنانا ہے، اور اس کے تیسرے عشرے کے اندر تم نے اپنے آپ کو اس بات کا مستحق بنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ 3 عشرے اس مہینے میں اللہ پاک نے رکھے ہیں۔ اور آخری بات اللہ کے نبی اس خطبہ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا ہے تم نے، کہ یہ جو بابرکت مہینہ ہے اگر تم کسی ادارے کے اندر آفیسر ہو، تمہیں اللہ نے یہ منصب عطا کیا ہے، تو اگر تم اپنے ماتحت لوگوں کے کام میں تخفیف پیدا کرو گے، آسانی پیدا کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دیں گے۔ تم اپنے ماتحت لوگوں، اپنے غلاموں اور اپنے خادموں کا خیال رکھو گے، کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارا خیال رکھیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہوتا ہے کہ اگر تم نے کسی ایک روزہ دار کی افطاری بھی کرا دی تو اللہ تعالیٰ اس افطاری کی برکت سے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں
کہ افطاری پر جو اجر اور ثواب ملے گا، اس افطاری سے وہ افطاری مراد ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کرائی جائے، جس میں اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، اللہ کی محبت حاصل کرنا مقصود ہو۔ اگر سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے افطاری کرائی جائے، اپنے مال و دولت کی شان و شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے افطاری کرائی جائے تو اس پر ثواب نہیں، الٹا گناہ ملتا ہے، ریاکاری کا، دوسروں کو دکھلاوے کا، الٹا گناہ ملتا ہے، ثواب نہیں۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہر مسلمان کے پاس تو اتنا مال و دولت نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو افطار کروا سکے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دودھ کی بنی ہوئی لسی کا ایک گلاس، دودھ نہیں، دودھ کی بنی ہوئی لسی کا ایک گلاس، ایک کھجور کا دانہ، اگر پانی کا ایک گھونٹ بھی پلا کر تم نے کسی روزے دار کی افطاری کرا دی، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما کے تمہیں جہنم سے نجات عطا فرما دیں گے۔ کوئی ضروری نہیں ہے مال و دولت ہونے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کہ آپ مال و دولت والے ہوں، آپ بہت مالدار ہوں، امیر ہوں، کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر آپ نے یہ کام بھی کر لیا کہ ایک پانی کا گھونٹ پلا دیا، ایک کھجور کا دانہ کھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو پورا پورا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے، اور اس روزے دار کو اس کے روزے پر جو اجر ملے گا وہی اجر آپ کو بھی ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ وہ خطبہ تھا کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر شعبان کے آخر میں صحابہ کرام کو ارشاد فرماتے، اور یہی وہ ہدایات تھیں، تقریباً 6 سے 7 ہدایات بنتی ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے نبی بیان فرمایا کرتے تھے، اور مقصد اس کا یہی ہوتا تھا کہ ہر مسلمان ان ہدایات کو سمجھ کر انہی کے مطابق پورا مہینہ گزارنے کا انشاءاللہ عزم کر لے گا تو اس مہینے کی افادات، اس مہینے کی رحمتیں اور برکتوں سے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سمجھنے اور ان تمام ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔